السلام علیکم ناظرین، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر اردو کا یہ ٹیسٹ 5 جنوری 2024 کو لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 تھا کہ ایسا فعل جو فاعل کو چاہیے فعل لازم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے تشبیہ کی تعریف۔ تشبیہ کی عام طور پر تعریف مماثل ہونے یا تشبیہ یا مشابہت ہونے کے ہے۔ سوال نمبر 3 ہے جو مجازی معنوں میں استعمال ہو۔ محاورہ وہ ہوتا ہے جس کی لغوی یا حقیقی معنی نہیں لی جاتی، وہ محاورہ کہلاتی ہے۔ کسی جملہ کی حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی استعمال ہو تو وہ محاورہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ایسا واو جو لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے اسے واو معدولہ کہا جاتا ہے۔ واو معدولہ کی اگزامپل یاد رکھیں، خامخواہ، خود، خوشنودی۔ اس میں واو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، تو جہاں پر واو لکھا جائے مگر پڑھا نہ جائے اسے واو معدولہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے حروف علت کی تعریف۔ حروف علت 3 ہے، الف، واو اور یا۔ تو وہ حروف جس میں کسی کام کی سبب بیان کی جائے حروف علت کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے اوہام کا معنی خیالات، وسوسے یا وہم میں ڈالنے کے ہے۔ سوال نمبر 7 ہے گر عورت کی سلطنت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے ہوش آیا، ہوش کے بعد آیا لگے گا۔ سوال نمبر 9 ہے غالب کے دور میں دلی کے حالات سے متعلق جو معلومات ہے غالب کے دور میں دلی اس کے موسم کے بارے میں، تو وہ خطوط غالب میں ملتی ہے۔ سوال نمبر 10 تھا کہ نکات الشعراء کی مصنف کون ہے یا نکات الشعراء کتاب کس نے لکھی ہے؟ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، میر تقی میر نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 11 تھا کہ ارکان استعارہ کتنے ہیں؟ یہاں پر 2 سوالات یاد رکھیے، تشبیہ کے ارکان 5 ہے اور ارکان استعارہ 3 ہے۔ سوال نمبر 12 اس طرح کا پوچھا گیا تھا کہ غالب نے مومن کے کس شعر کے عوض اپنا سارا دیوان دینے کا کہا؟ غالب جو کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، غالب نے مومن سے کہا تھا کہ میں تمہارے ایک شعر کے عوض اپنا دیوان دے سکتا ہوں، اور وہ کون سا شعر تھا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر تھا، اس شعر کے متعلق کہا تھا۔ سوال نمبر 13 ہے غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا؟ حالی نے کہا تھا۔ سوال نمبر 14 ہے حالی کی مشہور نظم مسدس حالی ہے۔ سوال نمبر 15 تھا کہ خاک میں بدہن کس کی کتاب ہے؟ خاک میں بدہن مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 16 ہے اقبال کی شاعری میں استاد۔ اقبال کی شاعری میں استاد کون تھا؟ تو داغ دہلوی تھا۔ داغ دہلوی جب وفات پا گیا تھا تو اقبال نے اس کے خراج عقیدت میں ایک نظم بھی لکھی تھی۔ سوال نمبر 17 تھا کہ اقبال کا فلسفہ حیات خودی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے اقبال کی شاعری کا اولین دور 1905 تک تھا۔ سوال نمبر 19 ہے سر سید نے کسی توشے آخرت قرار دیا؟ توشے آخرت سر سید نے مسدس حالی کو قرار دیا تھا۔ سوال نمبر 20 ہے کہ مرزا غالب کہاں پیدا ہوئی؟ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو کالا محل آگرہ میں پیدا ہوئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ دوست اردو کی فاسٹ پیپر دیکھنا چاہتے ہیں یا اردو کی ٹیسٹ کے لیے اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوست اس طرح یوٹیوب پر سرچ کیجئے اردو لیکچرر پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب، آخر میں بائی یو سی لرننگ ٹیوب لکھیے، اردو ایس ایس پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب، یا اگر لیکچرر کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو لیکچرر پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب، اس طرح سرچ کیجئے۔ تو اس طرح سرچ کر لینے سے میرے وہ تمام ویڈیو آپ آسانی کے ساتھ یوٹیوب پر تلاش کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 21 ہے اقبال نے کس کے کہنے پر ترک شاعری کا ارادہ ترک کیا؟ آپ پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر اقبال نے ترک شاعری کا ارادہ ترک کیا تھا۔ سوال نمبر 22 ہے سرگزشت کس کی کتاب ہے؟ سرگزشت کی پرانی کتاب مولوی احمد دین کی ہے، جبکہ سرگزشت کے نام پر ایک کتاب مشتاق احمد یوسفی کی بھی ہے، لیکن زیادہ موضوع آنسر جو ہے اسی کویسچن کا کہ سرگزشت کس کی کتاب ہے؟ مولوی احمد دین کی، یہ کریکٹ ہے۔
سوال نمبر 23 اسی طرح کا پوچھا گیا تھا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ سوال نمبر 24 ہے حروف تہجی ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے بہادر شاہ ظفر نے 1850 میں مرزا غالب کو کیا سونپا؟ خاندانی تیموریہ کی تاریخ۔ سوال نمبر 26 ہے کلمے کے اقسام کتنی ہے؟ کلمے کے اقسام 3 ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ 3 کلمے کے اقسام ہے، یہاں پر اس کا کریکٹ آنسر جو تھا 3 تھا۔ سوال نمبر 27 ہے غالب کی خطوط کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ غالب کی خطوط کا پہلا مجموعہ عودی ہندی ہے۔ سوال نمبر 28 ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہے؟ معنی کے لحاظ سے اسم کے 2 اقسام ہے، وہ تو آپ دوستوں کو معلوم ہو، اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہے۔ سوال نمبر 29 ہے فعل کی فاعلی اقسام۔ فعل کی فاعلی اقسام 4 ہے، فعل لازم، فعل متعدی، فعل مثبت اور فعل منفی۔ سوال نمبر 30 ہے غالب نے خطوط میں ترک کی تھی القاب و آداب۔ سوال نمبر 31 ہے خاکم بدہن کو ایوارڈ دیا گیا۔ خاکم بدہن جو کہ مشتاق احمد یوسفی کی ایوارڈ یافتہ آدم جی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اس کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 32 ہے استعارہ کی تعریف۔ جب کوئی چیز اپنی حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں کے طور پر استعمال کی جائے استعارہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 33 ہے مستعار کا معنی عاریتاً لیا ہوا یا ادار لیا ہوا کے ہے۔ سوال نمبر 34 ہے ماہر نیمروز فارسی زبان میں ہے۔ سوال نمبر 35 ہے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانت رہا ہے؟ یہاں پر استعارہ استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 35 ہے ماضی، حال اور مستقبل، یہ ٹائپ ہے، زمانے کے اقسام ہے۔ سوال نمبر 37 تھا مرکب کی تعریف۔ کلمات کے مجموعہ کو دوستوں مرکب کہتے ہیں، کلمات کے مجموعہ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 38 ہے راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ یہ شعر ہے میر تقی میر کی۔ سوال نمبر 39 ہے آب گم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آب گم کا مصنف مشتاق احمد یوسفی ہے۔ سوال نمبر 40 ہے اقبال نوجوانوں میں کس پرندے کا عکس دیکھنا چاہتی تھی؟ اقبال نے اکثر بہت سے اپنے شعروں میں شاہین کا ذکر کیا ہے، تو وہ نوجوانوں میں شاہین کا عکس دیکھنا چاہتی تھی۔ سوال نمبر 41 ہے چراغ تلی یوسفی کی پہلی کتاب ہے۔ سوال نمبر 42 ہے یوسفی کو کون سے 2 ایوارڈ دی گئی تھی؟ 2 ایوارڈ دی گئی تھی، ہلالی امتیاز اور ستارے امتیاز۔ سوال نمبر 43 ہے غالب نے شاعری میں کس کی پیروی کی؟ غالب نے اپنے شاعری میں فارسی شاعر حافظ شیرازی کی پیروی کی تھی۔ سوال نمبر 44 ہے غالب کی شاعری کی خصوصیات فکر ہے۔ سوال نمبر 45 اسی طرح کا آیا ہوا تھا کہ حیاتی جاوید کس کی سوانح ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ سوال نمبر 46 ہے مشتاق احمد یوسفی کی آخری کتاب شام شعر یاراں ہے۔ سوال نمبر 47 ہے ماضی اور عظمت رفتہ کا ذکر کس نظم میں ہے؟ مسدس حالی میں ہے۔ سوال نمبر 48 ہے الٹی ہو گئی سب تدبیری، کچھ نہ دوا نے کام کیا، یہ شعر ہے میر تقی میر کی۔ سوال نمبر 49 ہے حالی نے سر سید کے کہنے پر کیا لکھی تھی؟ مسدس حالی، یہ حالی نے سر سید کے کہنے پر لکھی تھی۔ سوال نمبر 50 ہے فیض میر ذکر میر کس کی کتابیں ہے؟ فیض میر ذکر میر، یہ میر تقی میر کی ہے۔ سوال نمبر 51 ہے پکڑے جاتے ہیں، اس طرح کا شعر ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لیکے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یہ شعر ہے مرزا غالب کی۔ سوال نمبر 52 ہے رموز کا معنی۔ رموز رمز کا جمع ہے اور اس کے معنی علامت یا اشارہ کے ہے۔ سوال نمبر 53 ہے کلام میں داد دینا حروف تحسین کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 54 ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، یہ کس کا شعر ہے؟ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا
تو پھر لہو کیا ہے؟ یہ شعر ہے مرزا غالب کی۔ سوال نمبر 55 ہے سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 56 ہے کلام میں متضاد الفاظ، کلام میں متضاد الفاظ صنعتی تضاد کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 57 ہے تلمیح، تلمیح تاریخی، سیاسی یا مذہبی واقعہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 58 ہے ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، اس کے معنی عجیب یا انوکھے کے ہے، تو یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 59 ہے داستان کی تعریف، طویل اور مسلسل قصے کو داستان کہا جاتا ہے، لمبی طویل اور مسلسل قصے کو داستان کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر کی اردو پیپر کا آخری سوال، سوال نمبر 60 ہے ہندوستان میں داستان کی جگہ ناول نے لی ہے۔ تو ویورز یہ رہی اردو لیکچرر کے پیپر کے سوالات۔ آپ دوستوں کے کتنے مارکس بنتے ہیں اسی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ تھینکس فار واچنگ۔